السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید جاوید حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں SJH ہسٹری ہب۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہے اس عظیم جنگجو کی، فاتح بیت المقدس کی، جسے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کہانی کو شروع کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جہاد کی جو چنگاری مسلمانوں کے دلوں میں بجھ گئی ہے، اسے دوبارہ روشن کیا جائے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلی قسط نمبر 6 کی طرف۔ ایڈیسا کی فتح کے بعد سلطان عماد الدین زنگی نصرت فتح کا پرچم اڑاتا ہوا دریائے فرات کے مشرقی علاقے کی طرف بڑھا اور کئی شہر فتح کر ڈالے۔ ان میں سیروج کا مشہور قلعہ بھی شامل تھا۔ وہ 541 ہجری کی ایک سیاہ رات تھی جب سلطان عماد الدین زنگی نے قلعہ جنجر کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہ اپنے خیمے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ پہرے پر ایک مسلح غلام کھڑا تھا۔ جب آدھی رات سے زیادہ بیت گئی اور ہر طرف سناٹا پھیل گیا تو وہ غلام دبے قدموں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز تھی۔ پھر جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ سلطان پر گہری نیند کا غلبہ طاری ہے تو اس نے آہستہ سے تلوار نکالی اور پے در پے سلطان پر کئی وار کیے۔ 65 سالہ سلطان نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، مگر خون اس قدر زیادہ بہہ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں عماد الدین زنگی کی موت واقع ہو گئی۔ قاتل غلام رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعہ جنجر کے حاکم نے زر کثیر دے کر سلطان کو خرید لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عماد الدین زنگی کا وہ غلام اپنے عقیدے کے اعتبار سے باطنی تھا اور حسن بن صباح کا پیروکار۔ اگرچہ شیطان حسن بن صباح کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس کے فدائین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر برق بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سا سما تھا۔ صلیبیوں کی اکثریت شراب پی کر رقص کر رہی تھی۔ تمام گرجوں میں خصوصی باتوں کے بعد کہا جا رہا تھا، خداوند نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے لیا۔ شاہ یروشلم نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس باپ اور بیٹے کا قہر ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے۔ اب وہ زندگی بھر صلیبی ریاستوں پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی بڑا وجیح اور پرشکوہ انسان تھا۔ بڑے سے بڑا بہادر بھی اس سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عابد و زاہد بھی تھا اور منصف و عادل بھی، رحم دل بھی تھا اور فیاض و سخی بھی۔ وہ سربلندی اسلام کے لیے زندہ رہا اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ سلطان عماد الدین زنگی کا مشہور قول ہے، میں ریشم کے نرم بستر سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راگ سے جنگ کے شور کو اور زہر جبینوں کے میٹھے سروں سے ہتھیاروں کی جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر کسی ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے شاہراہوں پر نکل آئے۔ وہ سلطان کی دریا دلی اور رعایا پروری کا ذکر کر کے زار و قطار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت و آبرو اور جان و مال کا محافظ تھا اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہمارے حق میں بڑا ہی مہربان تھا۔ موصل میں ایک اور گھر بھی تھا جس کے در و دیوار پر ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہاں نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ اور اس کے 4 بیٹے توران شاہ، شمس الدولہ، یوسف اور ملک عادل رہتے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت نے زبیدہ کو اس قدر اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر یوسف صلاح الدین بھی بے قرار ہو گیا۔ محترم، آپ کیوں روتی ہیں؟ یوسف نے ماں سے دردمندانہ لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت اس کی عمر 9 سال تھی۔
ہمارے محسن سلطان عماد الدین زنگی شہید کر دیے گئے۔ زبیدہ نے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہا۔ یہ المناک خبر سن کر یوسف بھی اداس ہو گیا اور اسے وہ مناظر یاد آنے لگے جب سلطان شہید اس کے ساتھ نہایت شفقت و محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک بار عماد الدین زنگی نے موصل میں ایک خصوصی مجلس قرات آراستہ کی تھی اور اس میں کم سن بچوں کی تلاوت قرآن کریم کی دعوت دی تھی۔ شرکا میں 7 سالہ یوسف صلاح الدین بھی شامل تھا۔ عام طور پر علماء کے بچوں نے اس مجلس قرات میں شرکت کی تھی، صرف یوسف ایک سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ پھر جب یہ قرات کا مقابلہ شروع ہوا تو کئی بچوں نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ آیات مقدسہ کی تلاوت کی، مگر جب یوسف کی باری آئی تو اس نے سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ تمام شرکائے مجلس کو رلا دیا۔ اس محفل قرات میں موصل کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا اور اسی وجہ سے اسے وہی پہلے انعام کا مستحق قرار پایا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکے میرے قریب آؤ۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان عماد الدین زنگی کی مسند کے قریب پہنچا۔ سلطان نے بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے باپ نجم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی نے یوسف کو اشرفیوں کی ایک تھیلی انعام کے طور پر دی، پھر پلٹ کر اپنے خادم سے خاص سے کہا جو مسند کے قریب سلطان کے پیچھے کھڑا تھا، میری تلوار لے آؤ۔ خادم خاص تیزی کے ساتھ محفل سے نکلا اور پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان عماد الدین زنگی کی تلوار لے کر حاضر ہوا۔ یوسف صلاح الدین اشرفیوں کی تھیلی لیے خاموش کھڑا تھا۔ دوسرے شرکائے مجلس بھی حیرت و سکوت کے عالم میں تھے کہ سلطان نے اپنی تلوار کیوں طلب کی ہے۔ پھر حاضرین مجلس کی یہ سکوت امیز حیرت اس وقت دور ہوئی جب سلطان عماد الدین زنگی نے اپنی شمشیر یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خصوصی انعام ہے، ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رقت آمیز لہجے میں اپنی والدہ سے سوال کیا، سلطان کس جنگ میں شہید ہوئے؟ سلطان کو اللہ نے میدان جنگ میں شکست کا منہ نہیں دکھایا۔ زبیدہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ ایک نمک حرام اور بے ضمیر غلام نے سوتے میں حملہ کر دیا اور سلطان جاں بحق ہو گئے۔ ایک غلام اپنے آقا کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ یہ بات معصوم یوسف کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ غلام منافق تھا۔ زبیدہ نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، منافق کون ہوتا ہے؟ یوسف صلاح الدین نے حیرت و استعجاب کے ساتھ پوچھا، وہ لوگ جو مسلمانوں کا نام رکھ لیتے ہیں مگر اندر سے اللہ کو نہیں مانتے۔ زبیدہ نے معصوم یوسف کو سمجھاتے ہوئے کہا، سلطان کا غلام بھی ایک ایسا ہی غلام تھا، میں بڑا ہو کر سلطان کے قاتل سے بدلہ لوں گا۔ یکا یک جوش غضب سے یوسف کا چہرہ سرخ انگارے کی طرح دھکنے لگا، میرے بچے، جب تک تم جوان ہوگے وہ مردود پتہ نہیں کہاں ہوگا، مر بھی چکا ہوگا۔ زبیدہ نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا۔ یوسف کچھ دیر تک خاموشی سے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ تیزی کے ساتھ ماں کے کمرے سے نکل گیا۔ زبیدہ بیٹے کی یہ اضطراری حرکت دیکھ کر گھبرا گئی اور پھر خود بھی اٹھ کر یوسف کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اتنے میں یوسف ایک تلوار لے کر پلٹا۔ زبیدہ بیٹے کا یہ رنگ دیکھ کر پریشان نظر آنے لگی۔ یوسف نے شمشیر آبدار کو بے نیام کرتے ہوئے کہا، ام محترم، یہ وہ تلوار ہے جو سلطان نے مجھے انعام میں دی تھی۔ زبیدہ اس تلوار کو پہچانتی تھی مگر وہ یوسف کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں اس تلوار سے ان لوگوں کو قتل کروں گا جو اسلام کے دشمن ہیں۔ نرم و نازک جسم والا یوسف اس وقت ایک چٹان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں منافقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب سلطان عماد الدین زنگی کی تدفین کے بعد نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ موصل واپس آئے تو ایک بار پھر گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ نجم الدین ایوب رو رو کر اپنے آقا کے احسانات شمار کرا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد کھینچ کر کہا، مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میں آخری وقت میں اپنے آقا کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میرا خیمہ سلطان کے خیمے سے بہت دور تھا۔ اسد الدین شیر کوہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے بھی سلطان کو بار بار سمجھایا تھا کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اس لیے انہیں کسی ایک فرد پر بھروسہ کرنے کے بجائے مکمل حفاظتی دستہ قائم کرنا چاہیے۔
اسد الدین شیر کوہ نے اداس لہجے میں کہا، کاش سلطان نے میرا مشورہ قبول کر لیا ہوتا تو یہ المناک واقعہ رونما نہ ہوتا اور ملت اسلامیہ ایک عظیم مجاہد سے محروم نہ ہوتی۔ بہت دیر تک کسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ زبیدہ بھی اپنے محسن کے غم میں پورے خلوص و دیانت کے ساتھ شریک تھی اور اس کی آنکھوں میں اشک بار برسا رہی تھی۔ یوسف بھی اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس کے معصوم ذہن میں یہ بات اچھی طرح نقش ہو گئی تھی کہ دنیا میں اسلام کے بے شمار دشمن موجود ہیں۔ چند روز تک موصل اور شام کی فضا بہت سوگوار رہی۔ بغداد میں عباسی خلیفہ مقتدی نے بھی سلطان عماد الدین زنگی کا سوگ منایا۔ تمام مسجدوں اور مدرسوں میں سلطان شہید کے لیے اجتماعی دعائیں کی گئیں۔ غریب اور محتاج لوگوں میں صدقات اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ سلطان عماد الدین کے 4 بیٹے تھے، سیف الدین غازی، نور الدین محمود، قطب الدین مودود اور نصرت الدین امیر امیران۔ زنگی خاندان کا دشمن اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ حصول اقتدار کے لیے چاروں بھائیوں میں تلواریں کھینچ جائیں، پھر خون کے دریا بہیں گے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے عماد الدین زنگی کے وارثوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس تماشے کے منتظرین میں جوسلن ثانی اور ہزاروں عیسائی بھی شامل تھے، جنہوں نے ایڈیسا کے مارکہ میں سلطان عماد الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، مگر بدخواہوں کی شدید خواہش کے باوجود یہ خوب رنگ تماشا نہ ہو سکا اور اللہ نے اس سنگین گھڑی کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ اقتدار کی منتقلی کا مسئلہ بھی احسن بخوبی حل ہو گیا۔ زنگی کے سب سے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کے حصے میں موصل کا علاقہ آیا اور دوسرے بیٹے نور الدین محمود زنگی نے شام میں اقتدار سنبھال لیا۔ عیسائی دنیا جس نے سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت پر رقص و شراب کے ساتھ جشن منایا تھا، سلطنت کی اس تقسیم پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ صلیبیوں کے خیال میں زنگی کی فوجی طاقت 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، جو عیسائیوں کے لیے انتہائی نیک شگون تھا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے ایک نئی چال چلی۔ ان لوگوں نے اپنے ایک معتمد خاص کو بڑی زراداری کے ساتھ انطاکیہ بھیجا۔ ایڈیسا کی طرح یہ بھی ایک مضبوط عیسائی ریاست تھی۔ ایڈیسا کا حکمران جوسلن ثانی فرار ہو کر انطاکیہ چلا گیا تھا۔ جوسلن ثانی نے آرمینیا کے معزز باشندوں کی طرف سے بھیجا وہ خط پورے انہماک کے ساتھ پڑھا، جس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا، عظیم جوسلن کو معلوم ہونا چاہیے کہ خونخوار عماد الدین زنگی کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ زنگی کے دونوں بیٹے اپنے باپ کی طرح جنگجو اور مرد میدان نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ ابھی دونوں بھائی اپنے اپنے انداز میں حکومت کے انتظامات مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ مقدس باپ اور بیٹے نے سلیم کی سربلندی کے لیے ہمیں ایک اور سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زنگی سلطنت میں استحکام پیدا ہو، آپ بلا تاخیر مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر اہل صلیب کے دلوں کو قرار اور عیسائیت کو سرخرو ہونے کا موقع فراہم کریں۔ آرمینیا کے معززین کا خط پڑھ کر جوسلن ثانی کے ہونٹوں پر ایک فتنہ گر اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے وہ خط انطاکیہ کے حاکم ڈیمورا کی طرف بڑھایا، جو اپنے مذہبی تعصب میں شاہ یروشلم گاڈفرے اور جوسلن ثانی سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ ڈیمورا نے آرمینیا کے باشندوں کی طرف سے بھیجے جانے والے دعوت نامے کے ایک ایک حرف کو بہت غور سے پڑھا اور ایڈیسا کے شکست خوردہ حکمران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، عظیم جوسلن کے کیا ارادے ہیں؟ جوسلن ثانی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ڈیمورا کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بولا، اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہ میں صلیب کے نام پر قتل ہو جاؤں یا پھر اپنے عظیم پیغمبر کی طرح صلیب پر چڑھا دیا جاؤں۔ یہ کہتے کہتے جوسلن ثانی نے بہت زیادہ غمزدہ نظر آنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں سے بھی ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا جوسلن کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شکست خوردہ جوسلن کے دل میں حکمرانی کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ دوبارہ کروٹیں لینے لگا۔ ڈیمورا کو جذباتی پا کر اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک اور چال چلی، کچھ سپاہی تو میرے ساتھ ہیں، مگر ان کی تعداد ایک بڑی جنگ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر حاکم انطاکیہ کو اپنی کچھ فوج عنایت کر دیں تو میں دوبارہ ایڈیسا کے قلعے پر صلیبی پرچم لہرا سکتا ہوں۔ کچھ مذہبی جذبات کا اشتعال اور کچھ جوسلن ثانی سحر انگیز تقریر کا اثر ڈیمورا فوراً راضی ہو گیا اور پھر بڑی رازداری کے ساتھ ایڈیسا پر حملے کی منصوبہ سازی کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی قسط اختتام کو پہنچتی ہے۔
انشاءاللہ جلد ہی اگلی 7 نمبر قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔